کے لیے بھی اپنے آپ کو الزام دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اچھے لیڈر نے. ورنہ نارملی کیا ہوتا ہے؟ کامیابی کے سارے میڈل، سارے تمغے جو ہیں اپنے ہم سینے پہ لگائے گھوم رہے ہیں، لیکن ناکامی کا جہاں بات ہو گئی وہاں پر ایک کسی کو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ ناکامی ہو رہی وغیرہ. سبوں کو ساتھ لے کر اس میں کامیابی ان لوگوں کی وجہ سے ہے. ایک کوئی بڑی کمپنی، انجینئرنگ کمپنی ہے، تو وہاں کے جو ایچ آر ڈی مینیجرز ہیں، جو پروڈکشن مینیجرز ہیں، اب وہاں سے لے کر تو وہ جو لیتھ مشین آپریٹر ہے، جو ایک معمولی سی پوسٹ پہ ہوتا ہے، ان سبوں کا حصہ ہے کامیابی میں، یہ ماننے والا ہونا چاہیے. ایک اچھے لیڈر میں کہ کام کو ملتوی کرنے والا نہ ہو، یعنی ٹالم ٹال کرنے والا. آج کا کام کل، پرسوں ترسوں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہی ترتیب لگ بھگ بن جاتی ہے پورے کمپنی میں، سب جگہوں پر وہی معاملہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو کام کو ملتوی کرنے والا اور دوسرے تیسرے دن دھکیلنے والا، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، کسی بہانے بازی سے، تو اس سے ان میں وہی مزاج آ جاتا ہے جو ماتحت کام کرنے والے ہوتے ہیں. ایک اچھے لیڈر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے روزانہ کے کاموں کا جائزہ لے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا کہ بس آگے بڑھ رہا ہے لیکن اس کے سارے جو بھی کام ہوئے ہیں، آج کے کل کے جو بھی کام ہوئے ہیں، وہ کام کتنے فائدہ مند، کتنے سود مند، کتنے بہتر ہوئے. یہ جائزہ جو ہے، یہ جائزہ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی ڈائری مینٹین کرنا اور اس میں اپنے تجربات کو لکھنا، اپنی ناکامیوں کو ذرا ریڈ پین سے، لال سیاہی سے اس کے اوپر جو نشاندہی کرنا. ایک چھوٹا موٹا جائزہ کہ یہ روزانہ کا جائزہ جو ہے یا روزانہ کی جو ڈائری مینٹین کرنے کی جو بات ہے، یہ ایک اچھے لیڈر کی خوبی ہوتی ہے. ایک اچھے لیڈر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اپنے ماتحت کے جو لوگ ہیں، اس کے انڈر میں جو کام کر رہے ہیں، ان سے بھی سیکھنے کی اس میں تیاری ہو، کچھ سیکھے ان سے، اپنی بات پہ نہ اڑ کے رہے کہ نہیں یہ تو میں بار بار ایک ہے. تو معلوم ہے میں کیمبرج ریٹن ہوں. اب کیمبرج ریٹن ہیں، آکسفورڈ ریٹن ہیں، ان کو بھی ہمارے یہاں کے چھوٹے موٹے انسٹیٹیوٹ کے جو ڈپلومہ ہولڈرز ہیں، وہ ڈپلومہ انجینئرنگ والے ڈپلومہ ہولڈرز ان کو سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پر جو ایک حالات ہیں وہ الگ الگ رہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے سے ہی معلوم ہو جاتی ہیں. سب آرڈیننس انڈر میں کام کرنے والے لوگ کئی مرتبہ وہ بہت اہم باتوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں. ہم اس کی ایک مثال دیں گے. ایک بار ایک شخص جو ہے، ایک مشین پوری بند پڑ گئی. اب جو ہے انہوں نے ایک جو انڈر کے جو لوگ تھے، ماتحت جو کام کرنے والے، ان کو اس باس نے اور لیڈر نے بلا کر ان سے کچھ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا رہی. یہ تو میرے لیے بہت اس کی بات ہے کہ میں اتنا بڑا آکسفورڈ ریٹن ہوں اور ان سے پوچھوں، یہ کروں. تو دوسری کسی کمپنی سے بلا لیتے ہیں تاکہ بات اپنی عزت بنی رہے کہ ہم نے جو باہر سے منگایا تو کسی کو معلوم بھی نہیں پڑے. دوسرا شخص آ گیا، وہ دیکھا، اس نے پوری مشین کو دیکھا. کچھ دیر کے بعد میں ایک ہتھوڑا اٹھایا اور اس کے اوپر جو ہے مارا اور مشین شروع ہو گئی. اپنی کمپنی، اپنے آفس میں جا کر اس نے جو ہے وہ 100 پاؤنڈ کا بل بھیجا. اس کو بہت بھاری لگا. بھائی آپ نے تو کچھ کیے نہیں. انہوں نے لیٹر لکھا ان کو، آپ نے تو کچھ کیے نہیں، خالی ہتھوڑا مارے. تو ہتھوڑا مارنے کا بل جو ہے 100 پاؤنڈ تو بہت زیادہ ہو گیا. تب اس نے جواب دیا، بات دراصل یہ ہے کہ
ہتھوڑا مارنے کا بل صرف 1 شلونگ ہے، اور ہتھوڑا کہاں مارنے کا اس کا بل جو ہے وہ 99 پاؤنڈ اور 19 شلونگ اس کا بل ہے کہ کہاں مارنے کا. ہتھوڑا مارنے کا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کہاں مارنا چاہیے. اب یہ کیا ہوا، یہ چیز باہر سے کنسلٹنٹ، کیونکہ اپنی ساکھ بنی رہے، اس کے لیے جب بلائے گئے تو یہ اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو باس ہے، وہ جو لیڈر ہے، وہ اپنے جو ماتحت کام کرنے والے لوگ، ان میں سے بھی کسی کو معلوم ہوگا کہ کہاں ہتھوڑا مارنے کا، لیکن اس کے لیے اس نے استعمال نہیں کیا، ان کو بلائے نہیں، کیونکہ ان میں سیکھنے کی اس شخص کے اندر صلاحیت ہی نہیں، سیکھنے کی خواہش ہی نہیں ہے. تو اس بنا پر اتنا بڑا بل اس کو بھرنا پڑا. ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کو تھینک یو یا سوری بولیں گے. لیڈر ہوں میں، سوری بھی بولوں اور تھینک یو بھی بولوں. جی ہاں، یہ سوری اور تھینک یو، یہ لفظ عام شخص کے منہ سے اتنے زیادہ اچھے نہیں لگتے ہیں جتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں ایک لیڈر کے منہ سے. لیڈرشپ کی یہ کوالٹی کی باتیں ہماری جاری رہیں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ ایک قائد، ایک لیڈر کی کوالٹیز کیا کیا ہونی چاہیے. ہم نے اس تعلق سے کہا کہ ایک عام آدمی کے منہ سے وہ بات اتنی اچھی نہیں لگتی جتنے ایک خاص آدمی، ایک لیڈر کے منہ سے، اور وہ ہیں سوری یا تھینک یو. بہت فرق پڑتا ہے اس کا کہ غلطی ہوئی چھوٹی موٹی جو بھی ہے، لیکن وہ اگر اسے سوری کہے، معذرت چاہے، معافی مانگے، تو اس کا قد بلند ہو جاتا ہے اور کئی گنا زیادہ بلند ہوتا ہے. اور اس کے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں پھر وہ بھاگنے کے، فرار کے راستے نہیں ڈھونڈتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہم بھی سوری بول سکتے ہیں. ہمارا جو باس ہے، ہمارے جو لیڈر ہیں، وہ بھی سوری کہتے ہیں. وہ جب کہتے ہیں تو ہم بھی وہ سوری کہہ سکتے ہیں. تو یہ چیز ان کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور ان کا لیڈر اس طریقے سے یہ بات کہے. تو اس میں تھینک یو کی بات جہاں آتی ہے، یہ تو پگار دے رہا ہوں میں، تنخواہ دے رہا ہوں، اس کو میں سیلری دے رہا ہوں، اور کوئی کام کر کے لے کے آ جائے، یہ تو اس کا کام ہے، اور یہ اگر کرے تو اس میں تھینک یو کہنے کی بات کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ تھینک یو کہنے سے بگڑتا کیا ہے؟ تھینک یو کہنے سے وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ کے پاس سے اٹھ کے جا رہا ہے. وہ تھینک یو کہنے سے اس میں جو ہے ایک کانفیڈنس آ رہا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، اس کا اپریسیشن بھی ہو رہا ہے، اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ فرق پڑتا ہے سوری اور تھینک یو یہ کہنے سے. لیڈر کی ایک بڑی کوالٹی یہ ہونی چاہیے اور بہت اہم کوالٹی، اور وہ یہ ہے کہ وہ پلاننگ کرنا جانتا ہو، منصوبہ بندی کرنا جانتا ہو. پلاننگ جو ہے یا منصوبہ بندی یہ بہت اہم فیکٹر ہے. اس سے مراد یہ کہ اگر اس کی پلاننگ نہ ہو کوئی چیز کی، تو جو سارے کام ان پلان جو ہوتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کام جو ہیں وہ آخری انجام تک نہیں پہنچتے ہیں، آخری منزل تک نہیں پہنچتے ہیں. تو یہ پلاننگ کے لیے ہمیشہ کوئی پلانر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ کوئی پلاننگ کمیشن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لیڈر خود جانتا ہو کہ اس کی پلاننگ کیسے کی جائے، اور اس کے لیے اگر مشورہ چاہے تو مشورہ لے لے، اور اس طریقے سے وہ پلاننگ کو انجام تک پہنچائے، کسی منصوبے کو انجام تک پہنچائے. پلانر ہونے کے لیے ویژن ہونا ضروری. ویژن کو عام زبان میں کہتے ہیں بصیرت. بصیرت یعنی یہ کہ کم سے کم اس لیڈر میں اتنی تو کوالٹی ہو کہ وہ 2 سال کے بعد کیا ہوگا وہ سوچے، 5 سال کے بعد میں کیا ہوگا وہ سوچے. میں 25 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں،
25 साल का विजन रखने वाले वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी के लोग होते हैं, वो जीनियस होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये आम तौर पर एक जो एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 3 से 4 ज़बानें सीख सकते हैं। एवरेज 45-50% मार्क्स लेने वाला बच्चा। हम जो कहते हैं ना कि कुरान का तर्जुमा पढ़िए, तो बोलते अरबी ज़ुबान, तो 4 ज़ुबानें जो है वो कोई भी सीख लेता है, और उसमें अरबी ज़ुबान को शामिल आपको करना ज़रूरी है। तो वो 4 ज़बानें आम इंसान, थोड़ा सा ख़ास है वो 5-6 ज़बानें। लेकिन ऐसे जीनियस लोग इस दुनिया में आज भी मौजूद हैं जो 14-14, 15-15 ज़बानें न सिर्फ जानते हैं, उन पर उनको उबूर हासिल है, उबूर हासिल है उनको। ये लोग बोलते हैं जीनियस होते हैं। जीनियस यानी गैर मामूली जहानत वाले। तो ये जो गैर मामूली जहानत वाले होते हैं उनकी प्लानिंग अप टू द मार्क होती है, 100% अप टू द मार्क होती है, जो हर जगह पर नहीं होते हैं लेकिन होती है। और उनके पास विजन इतना होता है कि आज से 25 साल के बाद का वो अंदाज़ा, देखिए कल क्या होगा और अभी क्या होगा, कुछ देर के बाद क्या होगा, इसका अंदाज़ा और इसका नॉलेज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। लेकिन अल्लाह ताला ने ही इंसान को ये दिमाग दी है, सबसे कीमती चीज़, और उसके ज़रिए से वो इस नतीजे पे पहुंच सकता है कि वो देख सकता है कि कहाँ पर क्या होगा और कहाँ पर क्या उससे फ़र्क पड़ता है, इसका अंदाज़ा वो कर सकता है। ये विजन जो है, बसीरत, ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है। एक अच्छा लीडर वो भी होता है जो अपना नॉलेज हमेशा अपडेट करता रहे। देखिए आज दुनिया की लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो भी सिलेबस चलता है किसी भी ब्रांच में, वो 5 साल के बाद में फरसुदा हो जाता है। इतनी फास्ट दुनिया जा रही है। कंप्यूटर और आईटी में तो हर हफ्ते नया नया नॉलेज आ रहा है, और दूसरे मैनेजमेंट वगैरह के कोर्सेज में भी, करियर में भी हर 6-6 महीने से नॉलेज जो है वो बढ़ते जाता है, इजाफा होते जाता है। तो उसमें हर 5 साल के बाद जो है वो नॉलेज आगे बढ़ते जाता है। उसमें जब हम कोई डिग्री लेके आते हैं मार्केट में, तब मालूम पड़ता है कि वो नॉलेज जो है वो कब का आउटडेटेड हो चुका है। अब उसी डिग्री जो 25 साल पहले, 30 साल पहले आपने डिग्री हासिल की थी, उसी की पतवार से अगर आप अपनी ज़िंदगी की कश्ती को चलाना चाहेंगे, वो डूब जाएगी, इसलिए कि वो नॉलेज जो है वो आउटडेटेड हो चुका है। लिहाजा उस नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। ये लीडर की क्वालिटी हो कि वो उस डिग्री के आसरे पर न रहे, बल्कि नॉलेज को हमेशा अपडेट करता रहे। ये सारी थी हमारी लीडरशिप की क्वालिटीज़। अब कोई सवाल इस ज़मन में कोई पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए। फैसले अगर मुसलसल गलत हो रहे हैं तो क्या करें? सवाल अच्छा है कि अगर फैसले, डिसीजंस अगर मुसलसल गलत हो रहे हैं किसी लीडर के, तो क्या करना चाहिए। देखिए उसका जायज़ा लेना है पहले कि ये मुसलसल गलत क्यों हो रहे हैं, पे दर पे नाकामियाँ कहाँ हो रही हैं, उसकी बुनियाद क्या है, बेस क्या है उसकी, उस बेस पे नज़र डालनी चाहिए, उसकी बुनियाद पर कि कहाँ पर वो गलती हो रही है, किस बिना पर हो रही है, और बड़े सुकून के साथ में। इसके लिए हम लोगों के लिए जो बेहतरीन जगह है जहाँ पर हम फैसलों के ताल्लुक से अपना जायज़ा ले सकते हैं, अपने कामों के ताल्लुक से, अपने अमाल के ताल्लुक से, और वो है जाए नमाज। जाए नमाज इज़ द बेस्ट प्लेस टू टेक द प्रॉपर एंड राइट डिसीजंस। वहाँ पर हम अपना खुद का जायज़ा ले सकते हैं कि कहाँ पर क्या फ़ैसले जो हैं वो गलत हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला से मदद मांगकर, दुआ मांगकर अपने पे दर पे जो फ़ैसले गलत होते हैं उनका जायज़ा लिया जा सकता है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो जुरात व हिम्मत का काम है,
یہ بڑے بڑے ڈان لوگوں کا شیوا ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ ہم نے بات کہی تھی کہ ایک لیڈر میں جو ہے وہ جرأت اور ہمت ہونی چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ جو غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، ڈان لوگ ہیں، ہماری بمبئی کی زبان میں اس کو بھائی لوگ بولتے ہیں، تو وہ لوگ یہ بڑے بڑے جرأت کی ہمتیں کام کرتے ہیں، کرتے ہوں گے. ہم یہی کہتے ہیں کہ پازیٹیو کام کرنے کے لیے بھی اتنی انرجی لگتی ہے جتنی انرجی لگتی ہے نگیٹو کام کرنے کے لیے. فرق صرف یہ ہے کہ پازیٹیو کام کرنے کے لیے صحیح سمت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کے راہ میں کام کرنا کہ انرجی لگتی ہے، اور نگیٹو کام کرنے میں صرف شیطان کی جو ہے حکم کی پابندی کرنی ہے. انرجی اتنی ہی، اگر یہاں پر 100 واٹس کی انرجی ہے، یہاں پر بھی 100 واٹس کی انرجی لگ رہی ہے، انرجی اتنی لگ رہی ہے. وہ جو رسک لے رہے ہیں، کوئی اسمگلنگ کی، کسی قسم غلط دھندوں کی، غلط کاموں کی، وہ جو لگ رہے ہیں ان کی جرأت اور ہمت، وہ ڈان لوگوں کو وہ نگیٹو کاموں کے لگ رہی ہے. وہ ایسی انرجی ہر انسان میں پازیٹیو کاموں کے لیے موجود رہتی ہے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ اس کو پازیٹیو کام کے لیے اس کو استعمال کرے. تو یہ صرف جرأت اور ہمت خالی وہ بھائی لوگوں میں ہوتی ہے، ان میں ہوتی ہے، ایسا نہیں، ہر انسان میں یہ موجود ہے. اب کہاں پر کس طریقے سے اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ اہم ہے. اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ نے جیسے کہا کہ جو لیڈر ہوتا ہے اسے ہمبل ہونا چاہیے، اسے ہمیشہ ہمبل رہنا چاہیے اور مسکرا کر اس کو تھینک یو اور سوری کہنا چاہیے. لیکن اس کی وجہ سے اس کے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر برا اثر نہیں پڑا، وہ اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھا سکے؟ دیکھیے ایک بڑا اچھا سوال ہے یہ کہ اگر وہ لیڈر ہمبل ہو، منکسر مزاج ہو اور وہ ہنستے کھیلتے کام کرے تو وہ جو اس کے انڈر میں کام کرنے والے ہیں وہ اس کو گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر جو ہے پھر وہ سر پہ ہاتھ ماریں گے، کیا سر کل چھٹی دے رہے کہ نہیں، کیا سر گھومنے کو آ رہے کیا. ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارا ایک مغالطہ ہے. دیکھو ہمبل ہونا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، اس میں خوب کوالٹیز ہیں، بہت اچھی اچھی کوالٹیز ہیں، اوصاف ہیں. اس کے باوجود وہ سب کے ساتھ میں بڑی ہی مسکراہٹ کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے، اور اس کے باوجود وہ کوئی انڈیو فیور چاہ رہا ہے کہ بلا وجہ وہ میں 4 دن تک ہے نا ذرا 1 گھنٹہ لیٹ آؤں گا، اور اگر وہ ذرا ترچھی نظر سے دیکھے تو سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ مسکرانا بھی جانتے ہیں اور ترچھی نظر سے دیکھنا بھی جانتے ہیں، وہ ہنس ہنس کے رہنا بھی جانتے ہیں اور سختی کا ہتھیار استعمال کرنا بھی جانتے ہیں. وہ ہم سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، ہمبل طریقے سے، اور ان کی آنکھوں سے ہی معلوم پڑتا ہے، آنکھوں کے اشاروں سے ناراضگی جو ہے جھلکتی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہم نے یہ کہنا کہ ہمیشہ کرخت آنکھوں سے جو ہے وہ آگ ابل جائے ہمیشہ، تو لوگ جو سمجھے کہ یہ لیڈر ہے، یہ غلط بات ہے، غلط فہمی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ